ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو 6 سیٹیں جو تھیں قومی اسمبلی کی وہ ان 2 صوبوں میں تھیں جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایمل ولی خان اور غلام بلور نے کوئی الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزام نہیں لگائے، انہوں نے صوبائی حکومت پر لگائے ہیں۔ اسی طرح جو چیف الیکشن کمیشن نے پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھا ہے اسپیشل برانچ کے حوالے سے، وہ بھی صوبائی حکومت کے حوالے سے لکھا ہے اور اس کے انٹرفیئرنس کے وقت۔ تو خان صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ امپائرز، لیکن ان کی دونوں صوبوں میں حکومتیں تھیں اور وہ حکومتی مشینری دونوں صوبوں کی ان کے ساتھ تھی۔ یہ الیکشن جو ہے یہ پروونشل مشینری نے کرانا ہوتا ہے، یہ کسی فیڈرل مشینری نے نہیں کرانا ہوتا، صوبائی حکومتوں کے ملازمین الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میں وہ نہیں مانتا، میرے خیال میں بہت بڑا فیکٹر تھا کہ دونوں حکومتیں ان کے پاس تھیں۔ ہوا کیا ہے، ایک صوبہ ہے جس کا نام خیبر پختونخوا ہے، اس کا سب سے بڑا شہر پشاور، جہاں پر خان صاحب جیتے ہیں، وہاں پر 86% لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، ووٹ دینے نہیں آئے، بلکہ 80%، کیونکہ ٹوٹل ٹرن آؤٹ پشاور کا 20% ہے۔ ایک لو ٹرن آؤٹ الیکشن میں انہوں نے الیکشن جیتا ہے 20-25 ہزار کے ووٹوں کے فرق سے، بلور کا، ان کی تنقید کو چھوڑ دیں تو پشاور کے جو باشعور پختون ہیں ان کی اکثریت ووٹ ڈالنے نہیں آئی، انہوں نے عمران خان کو تو کیا اس پورے پروسیس سے وہ الگ رہے۔ تو اس حقیقت کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ کراچی۔ سب سے زیادہ اربن سینٹر کراچی، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کراچی کے اندر ہیں، اور جو مہاجر آبادی ہے وہ نسبتاً کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس کے ٹکٹ پر 80 ہزار ووٹ پڑ جانا، اس کا مطلب ہے پارٹی کا ووٹ تو ابھی موجود ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے، تو مجھے تو وہ نہیں نظر آیا۔ مری مکھی اور میرا مطلب ہے ادموئی مسلم لیگ نون کے امیدوار جس کی کوئی کیمپین چلانے کے لیے حلقے میں نہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب لیڈر حلقے میں جلسہ کرنے آتا ہے تو 2-4-5 ہزار کا فرق پڑتا ہے، اور اسی لیے لیڈروں کے جلسے کرائے جاتے ہیں کہ اس سے ایک مومنٹم بنتا ہے، ایک ویو بنتی ہے حلقے میں۔ اور کیوں لیڈروں کو ریکویسٹ کی جاتی ہے جا کر کے آپ میرے حلقے میں آ کر جلسہ کر دیں؟ نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی مہم، نہ کچھ، اس کے باوجود 80 ہزار ووٹ اگر ان کے کینڈیڈیٹ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ختم نہ کیا جا سکے۔ خطرے کی گھنٹی ضرور ہے مسلم لیگ کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی خان صاحب 50 ہزار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت جاتے، ضمانت ضبط ہو جاتی، جیسے کہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوا۔ آپ میری بات سمجھے، گیپ بہت وائڈ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا اور جو ووٹر ہے وہ ووٹ ڈالنے نہیں نکلا، وہاں سے خان صاحب کو بھی 1 لاکھ ووٹ نہیں ملے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا ووٹر بھی نہیں نکلا۔ ہم اس کو لندن کا بائیکاٹ کا اثر کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن ہمیں کے پی اور پنجاب میں ووٹر نکلتا ہوا نظر آیا ہے۔ جتنا فائدے کا امکان ہے اس سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے میرے خیال میں، اور یہ بات غالباً عمران خان صاحب سمجھتے ہیں۔ حکومت کی تبدیلی کی یہی 2-3 طریقے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت خود انتخابات کا اعلان کر دے، اسمبلی ڈیزالو کر کے، جو وہ کیوں کرے گی میری سمجھ میں نہیں آتا، اس کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ عدم اعتماد کی کوئی تحریک کامیاب ہو جائے، اس کا بھی کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ماحول کو ڈسرپٹ کر کے، ملک کو ڈسرپٹ کر کے کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس تبدیلی کے بینیفیشری وہ خود تو نہیں ہوں گے۔ وہ تبدیلی ہو سکتا ہے بہت زیادہ، اگر کامیابی سے ڈسرپشن کر دیں تو اس کا فائدہ پھر ان کو نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے حکومت کو شاید نقصان ہو جائے اور وہ بھی نہ رہیں، لیکن ماضی میں تو یہی ہوا ہے کہ پھر اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا آ کے بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔
تو اس لیے میرے خیال ہے وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار چلانے کا وارننگ دیتے رہیں، اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی امپریس ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم ان کے دوستوں، ان کے ساتھیوں، ان کے فالوورز کو یہ تاثر تو ملے گا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یا تو کنفیوژن ہے، یا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، یا موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس پوزیشن میں۔ صاف بات کرنی چاہیے، اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت فائدہ ہے، ان کی سپورٹ بھی بڑھ رہی ہے، ان کی مختلف اداروں کے اندر بھی سپورٹ ہے، اور اس کا ان کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے، اور جو آثار ہیں وہ یہی دکھائی دے رہے ہیں، ایڈوانٹیج ملے گا، اور وہ دوبارہ اب اقتدار میں آنا ان کا جو ہے وہ پکا ٹھہرا ہے۔ کوئی آپ کچھ نہیں کر سکتے، مزید مہنگائی بڑھے گی، مزید پی ڈی ایم کی جماعتیں رسوا ہوں گی الیکٹورل میدان میں، 10 مہینے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی انفلیشن کم نہیں ہو سکتی۔ تمام ماہرین معیشت کا یہ گہرا خیال ہے۔ اگلا الیکشن عمران خان کا ہے، اب اسے کیسے اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرتی ہے، کن شرائط پر ان کو اقتدار دیا جاتا ہے دوبارہ، اصل بات تو اب یہ ہے۔ میں تو سوری کہ میں بہت آگے نکل گیا ہوں اور بڑی کیٹیگوریکل باتیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو یہ جو آپ کو سائنس دکھائی دیتے ہیں، آپ نے اسی کے اوپر تبصرہ کرنا ہوتا ہے۔